اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے، حساب کتاب سکسیسفل ہے، وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دنوں پاکستانی سیاست میں جادو ٹونے، سحر، جنات اور ان چیزوں کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ آج ہم بھی اس کو موضوع بحث بنائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جادو ٹونا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ اس کو شیطانی عمل میں سے ایک عمل قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا وجود ہے، وہ حقیقت ہے، وہ اثر کرتا ہے، لیکن اس کو شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا گیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور جادو کرنے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے۔ یعنی اتنا سنگین گناہ ہے اور جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کوئی اسلام یا روحانیت سے متعلق چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ جادو ٹونے کا عمل یہودیوں میں بھی ہیں، نصرانیوں میں بھی ہے، ہندو میں اس کا زیادہ رجحان ہے، بہت ساری دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت ایک یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، معوذتین جس کو کہتے ہیں، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ اور خود قرآن پاک میں بھی اس عمل کو شیطان کے عمل میں سے یا شیطان کے اعمال میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جادو کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، تو وہ شیطانوں کی صف میں سے تھے، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صف میں سے تھے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ اس عمل کا وجود ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ پھر جہاں تک جنات کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اس مخلوق کا ذکر ہے، سورۃ الجن کے نام سے ایک پوری سورت بھی ہے، اور جنات کے بارے میں مفسرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان میں اچھے بھی ہیں اور ان میں برے بھی ہیں، ان میں شیطان کا عمل کرنے والے بھی ہیں اور ان میں اچھے عمل کرنے والی بھی ہے۔ وہ ایک دوسری طرح کی مخلوق ہے، اور انسانوں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اثر تو ہوتا ہوگا، اسی لیے
اگر ہم حال کو چھوڑ بھی دیں، حال میں تو بہت سارے لوگ بہت ساری توہمات کے شکار ہیں، لیکن معوذتین جو یہ دو صورتیں ہیں، اس میں آپ جس بھی تفسیر کو اٹھائیں تو اس تفسیر میں تمام مفسرین نے کم و بیش اس کا شان نزول یہی بتایا ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت علاج کے طور پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صورت یا دو صورتیں علاج کے طور پر تجویز کی ہیں، اور اس سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس جادو کا اثر ختم بھی ہو گیا، تو اس لیے اگر کسی کو خدشہ ہو، خطرہ ہو اس طرح کی چیزوں کا، تو میرے خیال میں نجومیوں یا باقی اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں چڑھنے کی بجائے وہ علاج سب اپنے لیے کرنے کی کوشش کرے جو اللہ نے اپنے نبی کو تجویز کی تھی، اور وہ علاج ہے یہی دو صورتیں یعنی معوذتین، جس کی شروع میں نے تلاوت کی تھی۔ میں کسی وجہ سے مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے تو اس کے تناظر میں پاکستان کے ہر جج کو، پاکستان کے ہر جرنیل کو، پاکستان کے ہر جرنلسٹ کو، پاکستان کے ہر سیاستدان کو اور پاکستان کے ہر ذمہ دار کو تکرار کے ساتھ ان دو صورتوں یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔